بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری کی نئی ایپیسوڈ۔ میرے لیے اور خطرے کے مقابلے میں یہ رقم بہت چھوٹی ہے۔ بیوی بچوں کا خیال آتا ہے کہ خدا نخواستہ میں مارا گیا تو وہ کیا کریں گے؟ جتنا کماتا ہوں اس میں گزارا کرتے ہیں، مگر بچانے کے نام پر ایک پیسہ نہیں۔ اب سوچتا ہوں کہ آپ جو دیں وہ انہیں بتائے بغیر بینک میں ڈالتا جاؤں۔ کچھ تو ہوئے برے وقت کے لیے۔ 1,000 آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، 1 روپے کے برابر ہوں گے۔ وہ رک رک کے بولتا رہا۔ میں نے کہا صاف اور کھل کے بات کرو۔ صاف بات یہ ہے جناب کہ آپ کون سا اپنی جیب سے کچھ دو گے؟ سرکاری خزانے سے ہی ایک کی جگہ 2 دلوا دو۔ آپ کی سفارش سے غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ مہینے کے 8,000 ملیں گے تو سال کے لاکھ بن جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ غریب آدمی لالچ میں سودے بازی کرنا چاہتا ہے۔ اسے شاید 2 جگہ ملازمت کر کے بھی 4,000 ہی ملتے ہوں گے، مگر وہ مجھ سے دوگنی رقم اینٹھنے کی فکر میں تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 2,000 ہر ہفتے، مگر اس کے بعد کام پکا ہونا چاہیے۔ 16 آنے میری مرضی کا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ بالکل ہوگا جناب، کیوں نہیں کریں گے آپ کی مرضی کا کام؟ آپ حکم کرو بس۔ میں نے کہا یہ بس صبح کتنے بجے جائے گی؟ بس دوپہر 12 بجے روانہ ہوگی۔ وہ بولا۔ اور ڈرائیور کون ہوگا؟ غلام علی مستانہ۔ جب خاص مال جاتا ہے تو وہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہوگا رحیم شاہ دیوانہ۔ ان کی جوڑی ہے۔ دیوانے مستانی کی کیا جوڑی ہے؟ خیر تم یہ 2,000 پکڑو۔ میں نے پرس میں سے 1,000 اور نکال لیے۔ اس نے 2,000 لیے تو شاید خوشی سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ غریبی اور ضرورت مندی انسان کو کتنی کم قیمت پر قابل فروخت بنا دیتی ہے۔ اس نے صرف 2,000 روپے ہفتہ لے کے کمپنی کے ساتھ اپنی وفاداری کو ختم کر دیا تھا اور اپنے فرض کو بھلا دیا تھا۔ اگر میں سچ مچ خفیہ پولیس کا افسر ہوتا تب بھی چوکیدار کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ساری بات مالکوں کو بتائے اور مجھ سے کسی قسم کی سودے بازی نہ کرے۔ مجھے ایسی کوئی معلومات فراہم نہ کرے جس سے اس کی کمپنی کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ جس کا نمک وہ کھاتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ انکار سے نقصان صرف اسے ہوگا۔ مالک اس کی فرض شناسی کا صرف تعریف کے 2 جملوں کے علاوہ اور کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے اچھا پولیس آئی تھی، ٹھیک ہے ہم نمٹ لیں گے ان سے، اور ضرورت پڑی تو تمہیں بلا لیں گے، اس بندے کی پہچان کے لیے جو چھاپا مارنے آیا تھا۔ میں نے کہا کیا اب میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان ڈبوں میں کیا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ ذرا خیال سے جناب، سیل لگی ہوئی ہے اوپر۔ میں نے کہا فکر مت کرو، میں احتیاط سے پہلے سیل کو اتاروں گا اور پھر چپکا دوں گا۔ سیل ایک گول کاغذ پر لگی ہوئی مہر تھی جو ڈبے کے جوڑوں کو گوند سے چپکا دیا گیا تھا۔ ڈبے پر اوپر کی طرف ایک چپکا ہوا کاغذ تھا جس پر کسی سن رائز کارپوریشن کا نام اوپر لکھا ہوا تھا۔ ان سب ڈبوں کو کھول کے دیکھنا ایک مشکل کام تھا اور اس میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ شبنم پہلے ہی میرے لیے پریشان ہوگی، کیونکہ عنایت سے مذاکرات میں بھی 15-20 منٹ گزر گئے تھے۔ شبنم کے لیے مزید آدھا گھنٹہ صبر سے خاموش بیٹھنے کا انتظار کرنا ناممکن ہوگا، اسے مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ عنایت سے مال کو چیک کرنے کی اجازت ملنے کے بعد میں نے بہتر سمجھا کہ شبنم کو اپنی صورت دکھا کے مطمئن کر دوں کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور پھر واپس آ کے اطمینان سے اپنا کام کروں۔ مگر شبنم کا خیال آیا تو مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اس کے بیگ میں کیمرہ ہوگا۔ وہ سارے مال کی تصویریں کلوز اپ میں بنا سکتی تھی۔ اگر میں چوکیدار سے تصویریں بنانے کی اجازت طلب کرتا تو وہ یقیناً انکار کر دیتا، پھر اس اجازت نامے کے خطرات کا بہت خطیر معاوضہ مانگتا۔ رات کے وقت کیمرے فلیش بس کے اندر چمکتا تو اس کی روشنی شیشوں سے گزر کے دور دور تک لوگوں کو متوجہ کرتی۔ میں اتفاق سے ہاتھ آنے والے اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ مال کی نوعیت معلوم ہو جانے سے ملک نواز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس کے کاروبار میں بلا واسطہ طور پر شریک تھے۔ ایک معمولی بس ڈرائیور سے بیرون ملک کے بزنس پارٹنر تک یہ سینکڑوں افسر کا نیٹ ورک تھا، جس میں ہر شخص اپنی خدمات کا معاوضہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق وصول کر رہا تھا، اور یہ سب صحیح ان کی اکثریت کو علم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ جن ہاتھوں سے گزر کے مال منڈی تک اور اپنی پھر خریدار تک پہنچتا تھا وہ سب مال کی نوعیت سے پوری طرح باخبر تھے۔ لیکن میں باہر کا آدمی اگر اس مال کی تصویر حاصل کر لیتا ہوں جو کسی خاص دن کوئٹہ جانے والی بس سے بھیجا گیا تو یہ ثبوت بڑی اہمیت کا حامل ہوگا اور اس سے ملک رب نواز کے لیے پریشانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آخر وہ اندر کا آدمی کون ہے اور کہاں ہے جس نے کسی باہر کے آدمی کو تصویریں اتارنے کا موقع فراہم کیا۔ پاکستان سے یورپ یا امریکہ اسمگل کیے جانے والے نوادرات ایک طویل اور دشوار راستے سے گزر کر منزل تک پہنچتے تھے، اور راستے میں سینکڑوں جگہ مشکل مرحلوں کو آسان بنانے کے انتظامات اس کاروبار کا ایک حصہ تھے۔ ملک رب نواز کہاں کہاں پوچھے گا اور کس کس سے معلوم کرے گا کہ وہ غدار کون تھا جس نے پیسہ لے کر قانون کی مدد کا خطرہ مول لیا۔ اب رات کا 1 بج گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر واقع ہوٹل بھی خالی ہو گئے تھے اور ملازم کرسیاں میزیں اٹھانے میں مصروف تھے۔ باہر کی ساری لائٹس آف کر دی گئی تھیں، گھروں کے روشن دریچے بھی تاریک ہو چکے تھے اور ہر طرف رات کی ویرانی کا راج تھا۔ میں نے کہا عنایت میں ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ کچھ متفکر ہوا۔ کیا مسئلہ ہو گیا جناب علی؟ میں نے کہا مسئلہ کیسا؟ دراصل گاڑی میں میری سیکرٹری بیٹھی ہوئی ہے،
اسے تسلی دے آؤں، وہ ڈر رہی ہوگی۔ عنایت نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، مگر اس کا چہرہ اندر کی کشمکش کا آئینہ دار تھا۔ وہ کچھ خوف زدہ تھا اور کچھ احساس کی ملامت کا شکار تھا۔ پیسے کی طاقت غالب تھی۔ 2000 لے کر واپسی کرنے کا خیال خود اپنی شکست کی آواز بن گیا تھا، جو اتنی کمزور پڑ چکی تھی کہ سنائی بھی نہ دیتی۔ اس کا پچھتانا بھی مجبوری اور بے بسی کی سزا ہو گیا تھا۔ مجھے جا کے آنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ میں نے کم سے کم الفاظ میں شبنم کو ساری صورتحال سمجھا دی، اور وہ اتنی ایکسائٹڈ ہوئی کہ گاڑی کو لاک کیے بغیر میرے ساتھ چل پڑی۔ اس کے کیمرے میں ہمیشہ کی طرح فلم پہلے سے موجود تھی، مگر فلیش کے لیے اس نے نئے سیل ڈالے اور بولی، چلو یہ گاڑی جس کا جی چاہے لے جائے۔ میں نے کہا، چابی تک لگی چھوڑ دی ہے تم نے؟ وہ مسکرائی، اتنی دیر سے میں اکیلی تھی، کوئی مجھے لے جاتا پھر؟ میں نے کہا، روتا اپنی تقدیر کو، بعد میں سوچتا کہ اس سے تو بہتر تھا گاڑی میں ہی لے آتا۔ 1 لاکھ کا تاوان الٹا مجھے ادا کر کے جاتا۔ یعنی صرف 1 لاکھ تاوان کی چیز ہوں میں؟ وہ خفا ہونے لگی۔ میں نے کہا، ہیرے کی قدر تو جوہری جانتا ہے، اور میرے نظر میں تمہارا کیا مول ہے، یہ پھر کبھی سوچ کے بتاؤں گا، آپ چلو۔ عنایت نے دلچسپی اور تردد کے ساتھ شبنم کو دیکھا۔ اس کی دلچسپی ایک فطری بات تھی، تردد اس لیے تھا کہ یک نہ شد دو شد، اس نے کبھی پولیس یا خفیہ پولیس میں ایسی ساحرانہ لڑکی کا تصور بھی نہ کیا ہوگا جیسی ٹی وی پر انگریزی فلموں میں چوروں، بدماشوں اور مجرموں سے نمٹتی نظر آتی ہے۔ عنایت کی خاموشی سے اس کی فکر مندی کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں نے شبنم کو مال کی طرف متوجہ کیا۔ یہ کس سن رائزز کارپوریشن کا مال ہے؟ اچھا، کیا بیچتے ہیں یہ سن رائزز کارپوریشن والے؟ سورج کی روشنی؟ میں نے کہا، ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں۔ میں نے سب سے اوپر والا ڈبہ اٹھایا۔ اس کا وزن اچھا خاصا تھا، میرے اندازے کے مطابق 3 کلو سے بھی زیادہ۔ اس کے اوپر اور نیچے جہاں جوڑ تھا، 1 انچ قطر کا گول کاغذ چپکا دیا گیا تھا، جس پر سن رائزز اوپر نصف دائرے میں لکھا ہوا تھا اور بیچ میں آدھا سورج بنا ہوا تھا۔ میں نے نیچے والی مہر کو احتیاط کے ساتھ ناخن سے خرش کے ایک کنارے سے اٹھایا۔ یہ اسٹیکر پیپر تھا، یہ پھر چپک جائے گا۔ میں نے عنایت کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، جناب علی، کسی کو شک ہو گیا تو میرا کھانا خراب ہو جائے گا، مہنگے پڑ جائیں گے یہ 2000۔ وہ بولا۔ میں نے کہا، میں نے ڈبے کے اوپر والی سیل کو نہیں چھیڑا۔ اول تو ڈرائیور کو شک نہیں ہوگا، آخر وہ پہلے بھی مال چھوڑ کے جاتا رہا ہوگا، کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ڈرائیور ڈبوں پر نظر ڈالے گا تو اس سے اوپر والی سیل بالکل ٹھیک نظر آئے گی۔ ڈبے بھی اپنی جگہ اسی طرح رکھے ہوں گے جیسے وہ چھوڑ گیا تھا۔ سیل کے الگ ہوتے ہی میں نے ڈبے کو کھولا۔ اس کے اندر 3 انچ لمبی اور 2 انچ چوڑی گتے کی ڈبیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایک ڈبیا پر لکھا ہوا تھا کہ اس میں آدھا انچ لمبے کٹ اسکریو ہے۔ ان کی تعداد 1 گریس یعنی 12 درجن تھی۔ دوسری میں 1 انچ لمبائی والے اسکریو تھے۔ مجھے کچھ مایوسی ہوئی۔ میں نے ایک ایک کر کے دوسری ڈبیوں کو دیکھا۔ ہر ڈبیا میں کٹ اسکریو تھے، آدھا انچ سے 2 انچ تک، مختلف سائز اور موٹائی کے، کچھ لوہے کے، کچھ پیتل کے۔ آدھا ڈبہ خالی ہو جانے کے بعد میں نے وہ چیز دیکھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ پلاسٹک کی 2 پتلی شیٹوں کے درمیان ایک تصویر تھی۔ میں نے اس پر غور کیے بغیر شبنم سے کہا، اس کی تصویر اتارو فوراً۔ شبنم نے اس پر کیمرے کو فوکس کیا۔ یہ تو کسی مجسمے کی تصویر ہے۔ پھر فلیش چمکا اور شبنم نے کہا، غالباً کسی خریدار کو معائنے کے لیے بھیجی جا رہی ہے، وہ دیکھ کے قیمت لگائے گا۔ میں نے تصویر کو پھر پہلے کی طرح پیک کر دیا۔ تصویر سے کون کیسے اندازہ کر سکتا ہے، آخر ماہرین کر لیتے ہوں گے، اس کے بعد اصلی چیز دیکھتے ہوں گے۔ یہ ایک طرح سے کیٹلاگ ہے، پہلے آپ دیکھ لیں اس مجسمے سے آپ کو دلچسپی ہے یا نہیں، اصل نقر اور مالیت کا فیصلہ اس کے بعد۔ عنایت کیمرے کی فلیش لائٹ سے پریشان ہو گیا تھا۔ فوٹو مت اتاریں جناب علی، کوئی آ جائے گا یہ سمجھ کے کہ بس میں کہیں تار تو شارٹ نہیں ہوئے تھے، آگ سمجھے گا۔ میں نے کہا، کون ہے دیکھنے والا؟ آپ نے تصویر اتارنے کی بات نہیں کی تھی، عنایت بولا، صرف یہ کہا تھا کہ میں نے کہا ہمیں ثبوت چاہیے مجرموں کے خلاف، مگر آپ نے بولا تھا کہ جب مال جائے تو بتا دینا۔ میں نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا جناب۔ کیا تم نے کسی سے اجازت مانگی ہے؟ میں نے دوسرا ڈبہ کھول لیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں اس مال کے ساتھ تھانے لے جاؤں اور یہ ڈبے وہاں کھولے جائیں گے، صبح تک کیس درج ہو جائے گا تمہارے خلاف۔ اصل مجرم کون ہے اور پکڑا جاتا ہے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن ملک رب نواز اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں قربانی کا بکرا بنا دے، وہ خود آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم اس کے خلاف گواہی دو یا کسی کچھ بتاؤ، تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے گی۔ میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں جناب، وہ بولا۔ شبنم نے پھر فلیش چمکایا۔ یہ تو ہے، ہر صورت میں غریب آدمی پہلے مارا جاتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن قانون کی مدد کر کے تم بچ سکتے ہو۔ بچ کے کہاں جاؤں گا میں جناب؟ وہ مایوسی سے بولا رہنا اور ادھر ہی ہے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں۔ مجھ پر تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے، ہم پر کس کو کچھ معلوم نہیں ہو، اور یہ کوئی لمبا کام نہیں ہے جو سارا سال ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اگر تم ہمارے کام کے آدمی ثابت ہوئے تو تمہیں انعام الگ ملے گا، زمین کا یا کوئی مکان، نقد انعام اس کے علاوہ ہوگا۔ تم یہ نوکری چھوڑ سکتے ہو، گورنمنٹ کی نوکری بھی چھوڑ سکتے ہو، ہم تمہیں باہر بھجوا دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں پھر لالچ کی چمک آ گئی۔ باہر کہاں؟ دبئی؟ ہاں، اگر تم دبئی جانا چاہو، امریکہ، کینیڈا، ہمارے لیے یہ معمولی بات ہے، حکومت کہیں بھی بھجوا سکتی ہے تمہیں۔ میں نے پہلے ڈبے کو پوری احتیاط کے ساتھ بند کیا
اور اسٹیکر والی سیل پھر ایسے چسپاں کر دی کہ بہت غور سے دیکھنے والے کو شک ضرور ہو سکتا تھا، مگر اصل بات یہ تھی کہ شک نہ ہو تو غور سے دیکھنے کی ضرورت کوئی محسوس نہیں کرتا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ دیوانہ اور مستانہ اپنے مال کو اپنی جگہ پا کے سیٹ پر سے اٹھائیں گے اور بس کے محفوظ خانوں میں منتقل کر دیں گے۔ کسی وجہ کے بغیر انہیں یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ اوپر کے نیچے کے سیل کو چیک کریں؟ دوسرے ڈبے میں ایک اور فوٹو پرنٹ تھا۔ 8 انچ 12 انچ کے اس رنگین پرنٹ کو سخت پلاسٹک کی 2 شیشوں کے درمیان رکھنے کا مقصد حفاظت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فوٹو پرنٹ پر لکیریں پڑھنے اور شکنوں سے بچانے کے لیے یہ مؤثر اور کم خرچ طریقہ تھا۔ دونوں پلاسٹک شیٹس کی مجموعی موٹائی 5-6 ملی میٹر تھی اور گتے کی 2 درجن ڈبیاں اس کے اوپر تھیں تو اتنی ہی نیچے تھیں۔ شیٹ ایسے دبی ہوئی تھی کہ فوٹو پرنٹ نہیں بن سکتا تھا۔ دوسرے فوٹو پرنٹ میں مختلف اشیاء دکھائی گئی تھیں جو یقیناً کسی میوزیم کے شو کیس کا حصہ تھیں۔ تیسرے اور چوتھے ڈبے کا سائز بڑا تھا۔ ان میں نٹ بولٹس کی ڈبیاں بھری ہوئی تھیں۔ نٹ بولٹس بھی آدھا انچ سے 2 انچ تک اور مختلف موٹائی کے تھے، مگر اس کا حجم اور وزن زیادہ تھا۔ اس کے درمیان سے بگار باکس جیسا 1 انچ موٹائی اور 8 انچ لمبا چوڑا باکس برآمد ہوا۔ عنایت کی پریشانی جائز تھی، مگر وہ اس سمجھنے پر مجبور تھا کہ وہ آگے کنواں پیچھے خندق والی پوزیشن میں پھنس گیا ہے۔ انکار کرتا ہے تو تھانے جانا پڑتا ہے اور مال اس کی تحویل سے برآمد ہونے کی صورت میں جرم براہ راست صرف اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ اقرار کا نتیجہ کیا نکلے یہ سوچ کے بھی وہ ڈرتا تھا۔ وہ ہمیں منع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لو اپنے 2000 اور جاؤ، یا جو کارروائی کرنی ہے ملک رم نواز کی موجودگی میں کرنا، میں ان کو بلاتا ہوں۔ اس کو انعام کے لالچ نے کم اور باہر جانے کا موقع ملنے کے خیال نے زیادہ اسیر کر رکھا تھا۔ شبنم جب تیسری تصویر بنانے لگی تو عنایت نے کہا، بی بی صاحب 1 منٹ ٹھہرو، ایسے تصویر مت بناؤ۔ پھر کیسے بناؤں؟ شبنم نے کہا سر کے بل کھڑے ہو کر، تم کیا مجھ سے بھی اچھے فوٹوگرافر ہو؟ عنایت نے باکس کو نیچے فرش پر رکھا، پھر پچھلی سیٹ پر سے اپنا میلا کیس اٹھا کے لایا جسے وہ چادر کی طرح سیٹ پر بچھا کے سو رہا تھا۔ اس نے 2 سیٹوں پر پھیلا دیا کہ شبنم کے سر پر چھت سی بن گئی۔ اس نے فلیش کی روشنی کے باہر پھیلنے کا خطرہ نہیں رہا۔ ایسے لائٹ نظر آئے گی کسی کو؟ وہ بولا، تم تو واقعی مجھ سے بڑے فوٹوگرافر ہو۔ شبنم نے معذرت آمیز لہجے میں کہا اور بس کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے ایک طرح سے کیس کو اوڑھ لیا اور فلیش کی چمک غائب ہو گئی۔ سگار یا جولری باکس جیسے ڈبے میں مخمل کی نیلی سطح پر 3 پرانے سکے رکھے گئے تھے۔ شبنم کی ان تصویریں دونوں رخ سے اتاریں اور پھر سکوں کو پہلے والی پوزیشن میں رکھ دیا۔ 2 ڈبوں میں سے زیادہ کارآمد چیزیں دریافت ہوئیں۔ ایک سنہرے نکیش دستے والا خنجر تھا، اس پر بہت نفیس کام تھا، اور شبنم نے بعد میں بتایا کہ دستہ خالص سونے کا تھا۔ اس کے نقش و نگار میں ٹیپو سلطان کا نام سارے انقلاب و آداب کے ساتھ صاف پڑھا جا رہا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک انمول چیز تھی، مگر مجھے اس کی اصلیت پر شک رہا۔ تانبے کا ایک سراہی جیسا مگ بھی اصلی نہیں لگتا تھا۔ اس پر خط کوفی میں فارسی کا ایک قطعہ لکھا ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کشمیر کے مہاراجہ نے یہ انگریز وائسرائے کو دلی دربار کے موقع پر نظر کیا تھا۔ اس میں یہ دعا تھی کہ جب تک وائسرائے اس جام سے میں جوشی کرے، اس کے لیے ہر جام ایک جام صحت ہو۔ نیچے والے سب سے بڑے ڈبے میں مہاتما بدھ کا ایک مجسمہ تھا جو تقریباً 2 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا تھا۔ اس میں بدھ کو گیان کے آسن میں ڈھالا گیا تھا اور یہ نروان سے پہلے کی کیفیت تھی۔ مجسمہ یقیناً اصل تھا، لیکن میرے خیال کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی تھی، یعنی جسے میں جعلی سمجھ رہا تھا وہی اصل ہو، اور جو میری نظر میں اصلی تھا وہ جعل سازوں کے کمال فن کا نمونہ ہو۔ اس کا فیصلہ ماہرین کر سکتے تھے۔ عام خریدار جو نوادرات کو اور انٹیک جمع کرنے کا ذوق رکھتا ہے، اپنے علم اور تجربے کے باوجود دھوکہ کھا جاتا ہے۔ قدیم چیزوں کی اصلیت کا پتہ چلانے کے سائنسی طریقے بہت پیچیدہ ہیں اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جب ہم اس کام سے فارغ ہوئے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے ہر ڈبے کو اپنی اصل جگہ پر اس ترتیب کے ساتھ رکھا جیسے غلام علی مستانہ رکھ کے گیا تھا۔ عنایت نے سکون کا سانس لیا اور میں نے رخصت ہونے سے پہلے پھر اسے تسلی دی کہ قانون کے ساتھ تعاون کر کے اس نے بڑی عقل مندی کی تھی اور خود کو بڑی پریشانیوں سے بچا لیا ہے۔ اب اس پر آنچ نہیں آ سکتی اور حکومت کی طرف سے اس کی خدمات کے احترام میں جو کچھ ملے گا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر خوش قسمتی کے سارے دروازے کھل گئے تھے اور اس کا مستقبل روشن ہو گیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اس کے دل کو سکون دینے والے کسی خیال سے بہلانا کوئی گناہ نہیں تھا۔ ہم زیادہ سے زیادہ اسے نقد انعام دے سکتے تھے، مگر اس کی غداری کے سودے کا ملک رم نواز کو پتہ نہ چلے اس کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے تھے۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے شبنم نے خوش ہو کے کہا، یہ تو بڑا کام ہو گیا آج۔ مگر صرف تصویریں اتار لینے سے کیا ہوگا؟ میں ابھی گھر جا کے یہ تصویریں تیار کرتی ہوں، صبح ہم آثار قدیمہ کے ماہرین کی رائے لیں گے اور پھر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اس نے کہا، کیا قدم اٹھائیں گے؟ شبنم مجھے سمجھانے لگی، دیکھو ہم اس وقت پولیس کے پاس جا کے کوئی رپورٹ نہیں لکھوا سکتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تصویریں صرف تصویریں ہیں۔ میں پولیس کے آئی جی کو بھی اس معاملے میں بھروسے کے قابل نہیں سمجھتی۔ خود آزاد صاحب اس کے سامنے یہ تصویریں رکھ کے اس سے بتائیں کہ کوئٹہ جانے والی بس سے یہ نوادرات اسمگل کیے جا رہے ہیں تو وہ بڑی فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً احکامات جاری کرے گا کہ اسی وقت بس پر چھاپہ مارا جائے اور بال برآمد ہو تو اسے تحویل میں لے لیا جائے۔
مگر اس کے بعد دوسرا فون ملک رب نواز کو کرے گا کہ 1 گھنٹے میں مال غائب کر دو۔ ملک رب نواز آدھے گھنٹے میں بس کو غائب کر دے گا، پتہ چلے گا کہ بس تو کسی ورکشاپ میں سروس کے لیے کھڑی ہے۔ چنانچہ اخبار والے بکواس کرتے ہیں کسی نے ان کو پیسہ کھلایا ہے ملک کے خلاف مہم چلانے کے لیے، یعنی الٹا ہم پر الزام آ جائے گا، خود فروشی کا، ملک رب نواز کی کردار کشی کا اور بلیک میلنگ کا۔ ملک رب نواز بعد میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ میں نے ایک آہ بھری، سچ کہا تم نے، جد و جہد لا حاصل ہے، دنیا میں جھوٹ کا بول بالا ہے، سچ کا منہ کالا ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، کیا تم نے نہیں کہا کہ کوئی قانونی قدم اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کہ یہ کام سوچ سمجھ کے عقل سے ہوگا، پھر تو مجھے ہی کرنا پڑے گا اکیلے۔ میں نے کہا۔ اس نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ دیکھو بس جاتی ہے دوپہر 12 بجے، کم سے کم 24 گھنٹے کا سفر ہوگا کوئٹہ تک، ہمارے پاس کل کا پورا دن ہوگا۔ ہم ماہرین سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ یہ نوادرات اصلی ہوں تو ان کی مالیت کیا ہوگی اور کیا تصویر دیکھ کے وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں لاہور، کراچی اور پشاور کے 3 بڑے میوزیم ہیں۔ اگر کوئی طریقہ ہو کہ وہاں کے کیٹلاگ سے تصدیق کی جا سکے، یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز کہاں کی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انہیں میوزیم سے چوری کیا گیا ہے، لوگوں کے پاس بھی قدیم تاریخی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ گھروں میں محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میوزیم سے اصل چیز ہٹا کے نقل رکھ دی گئی ہو۔ تصدیق کیا خاک ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہماری چیز ہمارے پاس محفوظ ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے انہیں ایسا کہنا پڑے گا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، یہ کام اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں لاہور میوزیم کو دیکھوں، پشاور اور کراچی میں اپنے نمائندوں کو بھیج دوں، تب بھی تصدیق کی راہ میں سرکاری قاعدے اور ضابطے حائل ہوں گے۔ گھپلا کرنے والے وہ خود رکاوٹ بن جائیں گے۔ خیر کیا خیر، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا خاموش بیٹھ جائیں؟ جانے دیں اس مال کو، یہ مال ہے چوروں کے لیے، ہمارے لیے ملکی خزانہ ہے، ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، ہماری ثقافت اور تاریخ ہے۔ اوف، تقریر مت کرو، وہ سب معلوم ہے مجھے، پہلے میں پرنٹ بنا لوں، پھر جو کریں گے سب کے مشورے سے کریں گے۔ پرنٹ تم خود بناتی ہو؟ ہاں، میری لیبارٹری ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، وہ بولی۔ شبنم نے کہا کہ ابھی تک اسے کچھ اندازہ نہیں کہ اس سے کون پنگا لے رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے سب نقصان شاہ عالم کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر شاہ عالم غائب ہے اور ملک صاحب اتنے وسائل رکھنے کے باوجود اس کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں۔ میں نے کہا ابھی تک اس کے اور ہمارے درمیان اجنبیت کی ایک دیوار حائل ہے۔ ملک رب نواز صرف اندازہ کر سکتا ہے کہ دوسری طرف کون ہے جو دشمنی کے کھیل کا آغاز کر چکا ہے۔ ممکن ہے فقہ ہمارے بارے میں بتا دے، اگر وہ پکڑا گیا ہوتا تو یقیناً سب اگل دیتا، لیکن میرا خیال ہے وہ بچ کے نکل گیا۔ میں نے کہا پکڑا گیا فرید، اسے غلط لوگوں نے غلطی سے پکڑ لیا تھا اور بیوقوف لوگوں نے بیوقوفی سے چھوڑ دیا۔ شبنم بولی، اصل بندے جو فقہ کا انتظار کر رہے تھے فرید کو چھوڑ کے بھاگے تھے، بلکہ اس سے جان چھڑا کے فرار ہوئے تھے۔ میں نے کہا فقہ اب ان کے ہاتھ نہیں آنے والا، پہلے تو بیوی کی وجہ سے مجبور تھا، اب کوئی مجبوری ایسی نہیں رہی۔ شبنم بولی، کہیں وہ انتقام کے جذبات میں پاگل ہو کے خود ملک رب نواز کو قتل کرنے نہ پہنچ جائے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ خودکشی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کام کے لیے بھی ہم سے مدد مانگے گا۔ آزاد صاحب کے گھر کے دروازے پر شبنم اتر گئی۔ اب تم سیدھی گھر جاؤ گے اور کہیں نہیں؟ میں نے کہا جو حکم سرکار، ویسے بھی مجھے گھر ہی جانا تھا، رئیس پریشانی میں مبتلا ہو کے جاگ رہا ہوگا، میں صبح تصویریں لے کر آؤں گی۔ آزاد صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ کا ناشتہ کرنے کے بعد وہ ہنسی اور چابی سے تالا کھول کے اندر چلی گئی اور چند سیکنڈ بعد پھر آئی۔ آپ کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا اگر میں گاڑی میں کھڑا ہوا نظر نہ آتا تو تمہیں تو غالباً قد چھوٹا ہے میرا، میں بیٹھا ہوا تھا اور انتظار کس کا کر رہے ہو؟ وہ ہنسی۔ ظاہر ہے تمہارا، مجھے میرے دل نے کہا تھا کہ ٹھہر رہو، وہ پھر آئے گی۔ خیر صبح تک شب بخیر، میں نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ جی نہیں، صبح بخیر صبح تک، اس نے کہا اور ہاتھ ہلا کے غائب ہو گئی۔ یہ بے مقصد باتوں والا ایک عام سا جذباتی رومانوی سین تھا۔ میں نے وہی ڈائلاگ بولے جو شبنم سننا چاہتی تھی۔ میں کہہ سکتا تھا کہ گاڑی بند ہو گئی تھی اور اسے پھر اسٹارٹ کرنے میں چند سیکنڈ تو لگتے ہی ہیں، تم یہ فضول سوالات کرنے دوبارہ کیوں آئی ہو؟ مگر میں نے ایسا نہیں کہا، مجھے اس کی دلداری کا خیال ہر وقت رہنے لگا تھا۔ پہلے میں اس کے سامنے محبت کا اظہار کرتا تھا یا محبت کے نظریات پر بات کرتا تھا تو اس کا مقصد شبنم کے اعتماد کو قائم رکھنا ہوتا تھا، اسے یہ احساس دلانا ہوتا تھا کہ ناصر عظیم وہی شاہ عالم ہے، چنانچہ میرے جذبات اس کے لیے بدل نہیں سکتے۔ اسے مایوسی کے نفسیاتی دباؤ سے بچائے رکھنا ضروری تھا۔ میں نے اسے ڈپریشن کے دورے اور نروس بریک ڈاؤن سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت جھوٹ بولے تھے۔ ایک جھوٹ کا راز فاش نہ ہو اس کے لیے 10 جھوٹ اور بولے تھے، مگر اب جھوٹ ایک سچ بنتا جا رہا تھا۔ میں خود اپنے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ شبنم سے محبت کا ڈرامہ میری زندگی کی ایک حقیقت کا انداز اختیار کر رہا تھا اور میرا دفاع پہلے ہی اتنا کمزور تھا کہ ہر گزرنے والے دن کی رفاقت کے ساتھ شبنم کی جیت ہو رہی تھی۔ اگر چندہ نے میرا اسی طرح ساتھ دیا ہوتا، میں نے ایک آہ بھر کے سوچا، تو میں اتنا کمزور نہ پڑتا۔ کاش اس کی بدگمانی کی کوئی انتہا ہوتی۔ میں نے اپنی خطا مانی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنا جرم قبول کیا، اس سے ہر طرح معافی مانگ لی، مگر اس نے تو حد کر دی کہ خان جی کی سفارش کو بھی میرا ایک ڈرامہ قرار دیا۔ بلا شبہ ان کا ذرا سی دیر کے لیے ہوش میں آ کے مجھے معاف کرنا ایک غیر معمولی اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔
مگر چندہ نے میری قسم کو بھی میری سچائی کی دلیل نہیں مانا۔ وہ مجھے جھوٹا سمجھتی رہی اور مجھ سے پہلے سے زیادہ بدگمان ہو گئی کہ میں اس کا جذباتی استحصال کرنے کے لیے اس کے بستر مرگ پر بے ہوش پڑے ہوئے باپ کا نام استعمال کر رہا ہوں۔ میرے رکشی کے ساتھ شاہ عالم کے گھر میں رہنے اور شبنم کے شاہ عالم کے مراسم کی خبروں نے اسے واقعی مجھ سے متنفر کر دیا تھا۔ اس کی اور شبنم کی چاہت میں بھی فرق سب سے بڑا تھا۔ چندہ کہتی تھی کہ تم میرے ہو تو کسی اور کا نام بھی تمہارے نام کے ساتھ کیوں آئے؟ تم ناصر عظیم ہو تو شاہ عالم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کے برعکس شبنم کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کا محبوب شاہ عالم شادی شدہ ہے۔ اس کے رنگین مزاجی اور عیاش فطرت سے منسوب داستانوں کو شبنم نے کبھی اہمیت نہیں دی اور اپنی محبت میں رشک یا حسد کی گنجائش ہی نہیں رکھی تھی۔ وہ یک طرفہ طور پر شاہ عالم کو چاہتی تھی تو اس چاہت میں بدگمانی کے جذبات اس کے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ وہ آج بھی شاہ عالم کے لیے پوری نیک نیتی کے ساتھ اور جسم و جاں کی ساری محبوبی کے ساتھ وقف تھی۔ اسے نہ شاہ عالم کے نام سے سروکار تھا، نہ اس کے ماضی سے، اور نہ مستقبل سے کسی ایسے اندیشے سے۔ وہ حال کے ہر لمحے میں اس کے ساتھ تھی اور اس کے لیے تھی۔ چنانچہ میں رکشی کا شوہر بننے سے تو بچ گیا تھا، مگر شبنم کی محبت سے کیسے دور رہ سکتا تھا جو مکڑی کے جالے کی طرح ہر وقت میرے گرد لپٹی جا رہی تھی۔